اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اپنے رب کے آگے سچی دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ سنو، اللہ تمہارے لوٹ آنے کا منتظر ہے۔ تم ایک بار اس کے در پر جا کر تو دیکھو، وہ تمہارا ماضی نہیں بلکہ تمہارا لوٹ آنا دیکھے گا۔ تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، وہ جسے لوگ استغفار کہتے ہیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ یہ یقین کر لیں تو، اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھری محفل میں بھی تنہا ہیں۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہتا ہے اور دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہیں تو تم خالی ہو۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو
کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہیں شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہی، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔